الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ بنی اسرائیل کی متعدد آیات کے بارے میں درس قرآن بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی سے بے خوف ہونے کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ کرو، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا. اور پھر اللہ نے اپنے عذاب کی صورتیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عذاب دے سکتا ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ بھی زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر کی بارش بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاد توڑ دینے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے. فرمایا کہ تم مشکل کے اندر تو خدا کو پکارتے ہو، بتوں کو بھول جاتے ہو، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، تو تم کیا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں صرف سمندر میں عذاب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خشکی کے اندر بھی یہ کر سکتا ہے کہ خشکی کے اندر جہاں تم موجود ہو اللہ تعالیٰ اس زمین سمیت تمہیں زمین کے اندر دھسا دے. یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے، یا یہ ہو جائے کہ تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ سمندر میں لے جائے اور سمندر کے اندر دوبارہ تمہیں غرق کر دے، تمہارے جہاز کو آندھی طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دے. اور ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کو خشکی کے اوپر چڑھا دے اور سمندر کو خشکی پہ چڑھا کے تمہیں تباہ و برباد کر دے، جیسے سونامی کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ خشکی کے اوپر موجود ہے، بڑے موج مستی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمندر میں نہیں لے جا رہا، اللہ تعالیٰ سمندر کو خشکی کے اوپر چڑھا دیتا ہے. تو یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کے عذاب دینے کے طریقے ہیں، تو لہذا اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے مقام کو بیان کیا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی. انسان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا. فرمایا کہ انسانوں کو اولاد آدم کو ہم نے عزت دی. کس اعتبار سے؟ ان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، انہیں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، ان کو نیکی اور تقوی کی وہ قدرت عطا فرمائی کہ اگر اس راستے پر چلیں تو فرشتوں سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو چیزیں عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر بھی یہ چاہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اور آخرت کے اندر بھی مرتبہ حاصل کرنا چاہیں تو فرشتوں سے بہتر مرتبہ پا سکتے ہیں. دوسری بات فرمائی کہ ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، یعنی انہیں سفر کی سہولیات عطا فرمائی. یہ خشکی میں بھی سفر کرتے ہیں اور سمندر کے اندر بھی سفر کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی کثیر مخلوق کے اوپر انسانوں کو برتری عطا فرمائی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مخلوقات کے اوپر برتری عطا فرمائی، حتیٰ کہ جو نیک مسلمان ہے، جو متقی انسان ہے، اسے عام فرشتوں کے اوپر بھی برتری عطا فرمائی. یعنی عام فرشتوں سے جو متقی صالح مسلمان ہے وہ افضل ہے. ہاں جو خواص فرشتے ہیں وہ عام نیک انسانوں سے افضل ہیں، لیکن جو انسانوں میں نبی ہیں وہ جو افضل فرشتے ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو وہ اعلیٰ ترین درجے کے فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کا بیان کیا. ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جسے اس کا نامہ اعمال
اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے کیا مراد ہے؟ اس کے بہت سارے مفاہیم بیان کیے گئے، دو عرض کرتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، جیسے جو کسی نیکوں کے پیچھے چلنے والا، کسی اچھے کے پیچھے چلنے والا ہے، اس کو اس اچھے کے ساتھ بلایا جائے، اور جو کسی گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والے کے پیچھے چلنے والا ہے اسے اسی گمراہ کرنے والے کے ساتھ بلایا جائے۔ جو نبیوں کے پیچھے چلنے والے وہ نبیوں کے ساتھ، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے انہیں شیطان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اس سے بڑا نامہ اعمال ہے کہ ہر بندے کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، اور نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک دھاگے کے برابر، دھاگا چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل باریک سا ہوتا ہے، فرمایا اتنا سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کس انداز میں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ ظلم سے مطلقاً پاک ہے کہ سب اللہ کی ملک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ظلم متصور ہی نہیں ہے، لیکن یہاں اس اعتبار سے کلام کہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے نیک عمل کیا اور کما حقوق کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ نہ دے، یا کسی آدمی نے وہ گناہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ کی بھی سزا دے دے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ جو اس دنیا میں اندھا وہ قیامت میں اندھا۔ کس معنی میں؟ جو اس دنیا میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا، قیامت کے دن وہ نجات کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا۔ دنیا میں ہدایت سے اندھا تھا تو قیامت کے دن نجات کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہے، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا معصوم بنایا، اور آپ کے ہر فعل کی اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ زیادتی، بددیانتی اور خیانت کی طرف اور جھوٹ کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عصمت اور حفاظت کا جو احاطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس سے ہٹا دیں تاکہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر بالفرض ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی خلاصہ جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کسی موقع پر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا یا ایسی بات کہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ کوئی جھوٹ باندھے۔ یہ جھوٹ اس انداز میں کہ کفار نے کہا کہ ہماری شان کے اندر کو آیت آپ منسوب کر دیں، یعنی کوئی بات کہہ کے بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو ایسا معصوم بنایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو پھر آپ تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرماتا ہے، لہٰذا آپ معمولی سا بھی کفار کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ اب مزید فرمایا کہ ہاں بالفرض اگر ایسا ہوتا، یعنی معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالفرض کفار کی طرف اگر غلط انداز میں مائل ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ڈبل سزا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا مرتبہ بلند ہے، جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ توقعات ہوتی ہیں، اس کے اوپر احکام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب سرکار کا مرتبہ ساری کائنات سے بڑھ کے ہے
اب اگر سرکار معاذ اللہ غلطی کرتے تو آپ کی سزا بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے نکالنے کی سازش کی۔ دو قول ہیں، ایک یہ کہ مدینے سے اور ایک قول یہ ہے کہ مکے سے نکالنے کی سازش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سازشوں کی بنا پہ اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو یہ بھی پیچھے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جب نبی کسی قوم سے نکل جاتا ہے تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، اس قوم پر اللہ کی سزا ہی آتی ہے، وہ بھی چین کی زندگی نہیں گزارتے۔ تو اب اگر یہ مکے سے نکالنے کی بات ہے کہ کفار نے سازش کر کے سرکار علیہ السلام کو مکے سے نکال دیا، تو اب پھر اس کے بعد واقعی کفار چین سے نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف 2 سال کے اندر اندر بدر کے اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے، پھر اس کے بعد مسلسل جنگوں میں رہے، پھر ان کے اوپر قحط آیا، اور صرف 7-8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور یہ سارے کے سارے کفار، ان میں ایک تعداد ماری گئی اور ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ تو نبی کو نکالنے کے بعد قوم کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اور بے شک قریب تھا کہ اے نبی وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ وہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ بھی تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے، تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے، پھر ہلاک کر دیے جاتے۔ اور فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب قوم اپنے رسول کو نکال دیتی ہے تو پھر قوم چین سے نہیں بیٹھتی، یا اللہ کے عذاب میں تباہ ہو جاتی ہے، یا دوسری طرح مختلف سزاؤں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا اور تہجد کی نماز کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ فرمایا سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کی نماز قائم رکھو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص اے نبی تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ آپ کی تعریف کی جا رہی ہوگی۔ مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھو۔ سورج ڈھلنے سے مراد ہے دوپہر کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے اس کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، تو 4 نمازیں اس کے اندر ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے تو مغرب اور عشاء ہے، تو 4 نمازیں اس کے اندر ہیں۔ وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز قائم رکھو، یہ 5ویں نماز کا بیان ہے۔ اور جو فجر کی نماز ہے، چونکہ فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے، انسان سویا ہوتا ہے، اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے سردیوں میں گرمیوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص فضیلت بیان فرمائی کہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب فجر کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے بطور خاص تہجد کا بھی اضافہ کیا، یعنی بعض علماء نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھیں، 5 نمازیں تو یہ اور 6ٹھی تہجد، اور بعض نے فرمایا کہ سرکار پہ بھی تہجد فرض نہیں تھی، البتہ دوسروں کی بنسبت زیادہ تاکید تھی۔ تو فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، اور اے محبوب یہ تہجد خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام کا جو قیامت کے دن مرتبہ ہے اس کو بیان کیا کہ اے محبوب قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت کبریٰ کا مقام ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے، سب کی زبانیں بند ہوں گی، سب سے پہلے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور جب سرکار شفاعت کریں گے تو ساری مخلوق، خواہ وہ مسلمان ہیں یا وہ کافر ہیں، وہ اس امت کے ہیں یا وہ پچھلی امتوں کے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد تک ساری مخلوق اللہ کے محبوب کی تعریفیں کر رہی ہوگی۔ تو یہ جو سرکار کی تعریفیں کرنا ہے، یہ وہ مقام ہوگا، اولین و آخرین کے اربوں کی تعداد میں جو لوگ ہوں گے، سارے کے سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کر رہے ہوں گے، آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے مقام محمود جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، تو مکے سے بڑی محبت تھی، اور مدینہ منورہ ایک ان نون جگہ تھی، یعنی ایک اجنبی جگہ تھی،
تو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی. فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اے حبیب یوں عرض کرو اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے. اور اے محبوب تم فرماؤ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. آیت کا اگر تھوڑا سا واضح مفہوم عرض کروں تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے حبیب یوں دعا کرو کہ اے رب مجھے مدینے میں اچھے طریقے سے داخل فرما اور مجھے مکے سے بھی پسندیدہ طریقے سے نکال. میرا مکے سے جانا بھی پسندیدہ طریقے سے ہو اور مدینے میں داخل ہونا بھی پسندیدہ طریقے سے ہو. اس کے بعد قرآن کی شان ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور یہ کافروں کے خسارے ہی کو بڑھاتا ہے. قرآن شفا ہے اور رحمت ہے. شفا تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے دلائل سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے دلائل سن کر قرآن سن کر دلوں کو تسکین ملتی ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، باطل چھٹ جاتا ہے، باطل کے بادل چھٹ جاتے ہیں. اور قرآن اس اعتبار سے بھی شفا ہے کہ جو ظاہری امراض ہیں ان کے حوالے سے بھی قرآن شفا ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. جیسے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کسی سردار کے اوپر دم کیا جسے سانپ نے کاٹا ہوا تھا، تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کی تو سانپ کے کاٹے کا زہر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک. تو قرآن اس اعتبار سے بھی شفا ہے، ظاہر کی بھی شفا ہے اور باطنی امراض اور کفر کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی حالت بیان فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب اسے برائی پہنچے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور جب اسے احسان اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو خدا ہی سے منہ پھیر کے بیٹھا ہوتا ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے ہی غفلت میں پڑ جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے. اس کے بعد ایک بڑا مشہور آیت مبارکہ ہے اور بڑی مشہور بحث ہے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. متعدد تفاسیر ہیں. روح سے مراد یہ بھی ہے کہ وحی کے بارے میں سوال ہوا کہ وحی ہے کیا، تو جواب دیا گیا امر ربی ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے اور یہ راجح تفسیر ہے کہ روح سے مراد وہی ہے کہ جسم انسانی کے اندر یا جسم کے اندر حیات موجود ہے، جس سے ہم زندہ ہیں. وہ روح ہے کیا جس کے ذریعے ہم زندہ ہوتے ہیں. ہم مرتے ہیں تو ہم سے کیا چیز نکل جاتی ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کیا چیز موجود ہے کہ ہم زندہ ہیں، وہ شے ہے کیا جسے روح کہتے ہیں. اس کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے جس کی حقیقت تم نہیں جان سکتے. چنانچہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. لوگوں کو تھوڑا علم دیا گیا، روح کی حقیقت کو جان نہیں سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتایا، کیونکہ روح اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب بھی اس کو نہ جانتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کل کائنات کا علم عطا فرمایا، جملہ موجودات کا علم عطا فرمایا، تو سرکار اسلام کو روح کا علم بھی حاصل تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو اے نبی ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے
ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ چاہے تو وحی نہ بھیجے، اللہ کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو وحی نہ بھیجتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل فرمائی۔ کیوں؟ فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اے حبیب تمہارے اوپر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک ایک بے مثل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن پاک کی شان بیان فرمائی اور کفار کا طرز عمل فرمایا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار مثالیں دے کے سمجھایا، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے بعد کفار کے جو عام مطالبات تھے، جن کے بارے میں یہاں بار بار اس صورت میں اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ کفار مطالبے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر یہ پورے ہو گئے اور تم نے نہ مانا تو پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ مطالبات کیا ہوتے تھے؟ متعدد مطالبات تھے، چند ایک یہاں پر بیان کیے گئے۔ وہ کیا ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کافروں نے کہا اے نبی ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان اچھی طرح نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسے تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ اے محبوب تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ یہ ہے کفار کے مطالبات۔ مجموعی طور پہ کیا ہوئے؟ کفار نے کہا کہ ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ جو مکے کی سرزمین ہے، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں چشمے جاری کر دو۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ مکے کے اندر نہ کھجوروں کے باغ ہیں نہ انگوروں کے باغ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھجوروں کے باغات لگا دے مکے میں، انگوروں کے باغات لگ جائیں، ان باغوں کے درمیان تم نہریں جاری کر دو، یہ مطالبہ پورا کر دو۔ یا انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو، کیونکہ تم یہ کہتے ہو نا کہ قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو وہ جو کرنا نا وہ ابھی کر دو۔ یا پھر یوں کرو کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم تب مانیں گے، یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے ہم پھر مانیں گے، یہ مطالبہ۔ یا انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ پھر آپ کے لیے سونے کا گھر بنا ہوا ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں، پیارے ہیں، تو آپ کا اتنا مرتبہ تو ہونا چاہیے نا، آپ کے لیے سونے کا گھر بنا ہوا ہو۔ یا پھر یوں کریں کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور صرف آسمان پہ چڑھ جانے پر ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ وہاں سے کتاب لے کر اتریں، آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے جب نیچے آئے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو جسے ہم خود پکڑ کے پڑھیں۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اگر ان میں سے کو پورا کرو تو پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ یہ تھے وہ کفار کے جملہ مطالبات۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب تم انہیں جواب دو کہ یہ سب کچھ کرنا جو ہے یہ میرے رب کا اختیار ہے، وہ چاہے تو کوئی نشانی دکھائے، چاہے تو کوئی نشانی نہ دکھائے، میں تو اس کا ایک بھیجا ہوا آدمی ہوں، الا بشر الرسول، میں ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ تمہیں یہ میں کرتب کر کے دکھاؤں اور وہ میں تمہارے مطالبات پورے کر کے دکھاؤں،
مجھے خدا نے رسول بنایا ہے، تمہاری ڈیمانڈیں پوری کرنے نہیں بھیجا، لہذا جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ میں تمہیں کر رہا ہوں۔ مجھے قرآن دے کے بھیجا کہ تمہیں پہنچا دیا، جب میں نے پہنچا دیا، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں قیامت سے ڈراؤں، آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، میں وہ کر رہا ہوں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں چشمے جاری کروں، میں نہریں بنا دوں، میں جناب باغات لگا دوں، میں آسمان پر چڑھ جاؤں، میں آسمان سے نیچے آ جاؤں۔ مجھے اللہ نے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا، تو جن کاموں کے لیے مجھے بھیجا ہی نہیں ہے ان کا مجھ سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد پھر کفار کا ایک عام شبہ تھا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ انسان کیوں ہیں؟ نبی جو ہے وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے روک رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کے بھیجا؟ آدمی کو تھوڑی بھیجا، فرشتوں کو بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے، لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کا رسول بھی انسان ہوگا۔ یعنی جو خلاصہ دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے کہا کہ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں رہتا کون ہے، انسان یا فرشتے؟ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا، لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں جن کی اصل رہائش ہے وہ انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسول بھی انسان ہی بھیجے گا، فرشتہ ان کے لیے کیوں بھیجے گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے کفار نہیں مانتے تو نہ مانے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے، ذالک جزاؤہم، یہ ان کافروں کی سزا ہے۔ اور کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ ارشاد فرمایا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہونے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنا دیے، زمین پیدا کر دی، جس نے اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین پیدا کر دی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے انسان پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، ان کو دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ خدا قادر ہے اس بات پہ کہ ان جیسے اور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں زندہ کرے گا ہی کرے گا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ ان جیسے اور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ بناتا بھی ہے، اس اعتبار سے کہ جن کفار نے انکار کیا، مثال کے طور پہ دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی تو انسان پیدا کیے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور انسان پیدا کر دیتا ہے، تو ان جیسے اور انسانوں کا پیدا کرنے کا تسلسل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے۔
تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کفار کے اس شبے کا جواب کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.